أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بالذكر الحكيم۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں ایک بہت بڑی بات کہی ہے قربانی کے تناظر میں۔ اس سے ہمیں قربانی کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا تھوڑا سا، اور انشاءاللہ ہم اس کو مزید ایکسپینڈ کریں گے قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو نا، یہ قربانی میری نشانی ہے۔ پیچھے بات ہو رہی پہلے، اور یہ میری نشانی ہے، میرے نام پہ ہے، اور یاد رکھنا میں نے اس قربانی کا نہ تم سے گوشت مانگنا ہے نہ خون مانگنا ہے، مجھے اس کا کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے چاہیے تمہاری طرف سے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کس کے پاس ہے، اسی پہ تمہیں سب کچھ ملنا ہے، وہ ہے تقوی۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو تقوی والا آئے گا وہی کامیاب ہوگا۔ قرآن پاک کا یہ مضمون ہے بہنوں بھائیوں، جگہ جگہ قرآن پاک میں کہا جنت متقین کے لیے ہے، کامیابی متقین کے لیے ہے، دین و دنیا کی فلاح مومنین کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے، صالحین کے لیے ہے۔ یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ صرف مسلمان جو ہے وہ جنت میں جائے گا، بلکہ کہا مسلمان جو کہ تقی ہے نا، متقی، وہ جائے گا، تقوی والا۔ تو اب یہ تقوی کا مقصد یاد رکھیے گا کہ قربانی موٹی تازی ہو، مہنگی ہو، سستی ہو، جس کی جو توفیق ہے، یاد رکھیں، اپنی حیثیت کو دیکھیں قربانی کرتے وقت، اور یہ دیکھیں کہ یہ کس کو جا رہی ہے۔ دونوں کا آپ نے بیلنس رکھنا ہے، اور اصل چیز یہ ہے التقویٰ ہا ہنا، جیسے او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں پہ جو آپ کے تقویٰ ہے نا، آپ نے اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ اور کیونکہ یہ اگر صحیح ہوا، خلوص نیت ہوئی، یہ مقصد واضح ہوا کہ ہم یہ قربانی کیوں کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کے بعد کیا تمنا ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ آپ کی 2-3 اگر خواہشات صحیح ہوئیں، یہ ارادے صحیح ہوئے، مقاصد واضح ہوئے، تو انشاءاللہ کامیابی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے بالکل نہیں قبول کرنا۔ بالکل اسی طرح بنی اسرائیل کی جیسے قربانیاں رد ہوتی تھیں، ان کو کہہ دیا جاتا تھا کہ لے جاؤ واپس، نہیں ہے تمہاری قربانی چاہیے، بائبل کے مضامین۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ میری آپ کی قربانی اللہ قبول کرے۔ یاد رکھیں، دین کا جو فلسفہ ہے نا، وہ پورا کا پورا قربانی پر ہی قائم ہے۔ دین مانگتا ہی قربانی ہے، کبھی اپنے نفس کی قربانی، کبھی اپنی خواہشات کی قربانی، کبھی اپنی پیاری محبوب چیزوں کی قربانی، اور ان میں سب سے پہلے اپنی جان، پھر مال، پھر اولاد، پھر پیارے عزیز و اقارب، جو بھی آپ کے پاس ہے وہ سب کس کا ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ نہ صرف آپ کی ذات کے اس سے متعلقہ ہے، بلکہ اس کائنات میں، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، بس اسی کی ملکیت ہے۔ اصل حاکم، اصل مالک، اصل رازق، اصل خالق وہی ہے۔ جب اسی کا ہے تو پھر وہ اگر میری جان مانگے یا کسی جانور کی مانگے، بات تو ایک ہی ہے۔ بلکہ یہ جو جانور اپنی جان دے رہا ہے، یہ آپ کو یاد کرا رہا ہے کہ اسی طرح تمہیں اگر اس نے کہا کہ تم بھی قربانی اپنی دے دو تو تمہیں دینی پڑے گی، اور دین مانگتا ہے قربانی۔ ہر روز جب آپ اپنی نفسانی خواہشات کو پیچھے پھینک کر اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی، رب کی خوشی کہ وہ کس بات پہ راضی ہے، میرا محبوب کس بات کو پسند کرتا ہے، جب آپ اس پر آتے ہیں، آپ قربانی دیتے ہیں، آپ ایک خواہش کی قربانی دیتے ہیں۔ تو اگر پوری جان کی قربانی اس نے دے دی، بالکل جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانوں کا تم سے کانٹریکٹ کر لیا ہے، سودا ہو چکا ہے، یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہی ہے فلسفہ قربانی۔ اور اس فلسفے کو سمجھانے کے لیے نا، میں آپ کے سامنے ایک مختصر ایک بات آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ جو جانور ہے نا، جو جاندار اپنی جان دے رہا ہے، اس کی جان لینا آپ پر بالکل حق نہیں تھا۔ یہ حق آپ کو اللہ نے دیا۔ وہ کہتا ہے قرآن میں کہ میں نے یہ سب تمہاری سروس میں رکھے، اور سارا سال میں نے تمہیں ان کو کھانے کی اجازت دی۔ آج صرف اجازت کی بات نہیں ہے، آج میں حکم دے رہا ہوں کہ کھاؤ گے آج بھی تم ہی،
بس آج تم نے اس کو کہنا ہے کہ بھائی او اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق، وہی رب جس کے حکم سے میں تجھے سال بھر بھی کھاتا ہوں اور تو بھی کھاتا ہے اللہ کی مخلوقات میں سے گھاس پھوس یہ چیزیں جو بھی ہیں، ہم یہ کیٹلز کی بات کریں، کیٹل کی بات کریں نا، مویشیوں کی، تو ہم اسے کہتے ہیں آج تم اپنی جان دے دو، آج خالص اللہ کے لیے شہید ہو جاؤ، امر ہو جاؤ۔ وہ حاضر ہو جاتا ہے، وہ لیٹ جاتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے میرا کہنا وہ معنی نہیں رکھتا جو ہمارے نبی کا کہنا تھا۔ ہمارے نبی کے جو تھا نا خلوص، ان کا دل تو ویسا خالص دل کس کا ہو سکتا ہے اس کائنات میں؟ تو انہوں نے جب کہا تو بہت سارے اونٹ ان کے ہاتھوں میں آئے خود کہ ہاں آپ کے ہاتھوں میں ہم قربانی دیں گے، آپ کے ہاتھوں میں ہم نے قربانی دینی ہے۔ اسی قربانی کا تو مزہ ہے، سبحان اللہ، یعنی اپنے محبوب کے ہاتھوں میں دم دینا اس محبوب اعلیٰ کے لیے۔ یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ یہ جو مخلوقات ہیں نا اللہ نے آپ کی خدمت میں رکھی ہوئی ہیں، آپ ان کو پیار سے جب ان کو کہتے ہیں نا لیٹ جاؤ بھائی، ہم نے اسی لیے آپ کو حکم ہے کہ چھری بھی تیز رکھو، اور اس کو دکھاؤ بھی نہ۔ یہ ساری باتیں ہمارے بڑے میں کیوں سکھاتے ہیں؟ کہ وہ اللہ کے لیے شہادت دینے والا ہے، تو اس کو فٹافٹ تکلیف نہیں دینی اس کو زیادہ، بس اس کی جلدی سے وہ جو ہے نا سلٹ کرنا ہے تم نے شارک، اور یاد رکھنا وہ شہادت دے رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے لوگ پہلے جانور پالتے تھے، لا کے رکھتے تھے، اس سے پیار محبت ہو جاتا تھا، پھر جب محبت ہو جاتی تھی تو پھر اللہ کو ہم نے وہ چیز جو ہمیں اب محبوب ہوگی ہے، وہ ہمارے پیٹ کی طرح ہم سے محبت ہوگی، ہم نے اس کی جو ہے نا قربانی دینی ہے۔ یہ ہے بھائیو فلسفہ قربانی۔ اس پر میں نا آپ کو ایک واقعہ بھی بتاتا ہوں۔ یہاں پر نا ایک سوال کسی نے پوچھا ہوا تھا، پہلا سوال ہی یہی تھا، مسلم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ یہ سارا کا سارا جو میں نے ابھی تمہیدی بات کی اس سوال کا جواب ہو چکا ہے، فلسفہ قربانی سارا اس میں آ گیا۔ اب میں آپ کو اس پر ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ میرے ایک جاننے والے عزیز دین سے تھوڑا وہ بیچارے تھوڑا دور تھے، انہوں نے کبھی زندگی میں قربانی نہیں کی تھی۔ صرف اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ قربانی نہ کرنے کی وجہ سے دین سے دور تھے، ان کے دوسرے بھی چیزیں نہیں تھیں اس طرح دین کے ساتھ، تو اپنے بھائی ہیں۔ تو میں نے ان کو نا ایک دفعہ وہ میرے آئے یہاں پر میرے پاس، ہم نے زیادہ پرانی بات نہیں ہے تو میں بہت کم ڈیٹیلز بتاؤں گا، تو سننے والے کہیں وہ کوئی پہنچ نہ جائے تو برا نہ منا جائیں، تو خیر انشاءاللہ برا نہیں منائیں گے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا۔ تو ان کو میں نے کہا کہ یار ایسے دینی ہے تم نے قربانی۔ اس نے کہا کیسے دینی؟ میں نے کہا دیکھو آج تم یہ یاد رکھنا کہ یہ کوئی رسم نہیں ہو رہی، تم اس جانور سے یہ سمجھ لو کہ یہ تمہارا ہے، تمہاری ملکیت ہے، اور تم اس کو کہہ رہے ہو کہ تم اصل میں تم اس رب کی ملکیت ہو، میں تو اس رب کا بندہ ہوں، اس کے نام پہ میں تجھے کہہ رہا ہوں لیٹ جا اور جان دے دے، اور اس لیے میں نے کہنا ہے بسم اللہ، اللہ کے نام پہ قربان ہو جا، اور اس سے پہلے میں نے دعا کرنی ہے، کعبہ رخ منہ کرنا ہے۔ اس میں طریقہ بھی آپ سمجھ جائیں گے، یہ ہمارے بہت بڑے میرے اپنے فیملی میں یہ والی بات نہیں کی تھی جو میں اب آگے بتانے والا ہوں، کہ اس کو کعبہ رخ منہ کرنا ہے اس کا، اور اس کو کہنا ہے اللہم من کا ولکا، اللہ یہ تیرا ہے تجھی کو جا رہا ہے۔ یاد رکھیں اس کی جان جو ہے نا، اس کی روح جو جائے گی وہ تو اللہ کے پاس جانی ہے نا، وہ تقوی ساتھ لے کے جائے گی کہ اس نے حلال کی کمائی سے یہ کی یا حرام کی کمائی سے، خلوص سے کی یا صرف گوشت کھانے کے لیے، اس کی نیت کیا صرف کھانا پینا تھی یا اس کی نیت واقعی ربی رضا تھی؟ ملنا تو آپ سب کو فزیکلی وہی کچھ ہے، مگر اگر آپ صرف یہ نیت ہی کر لینا، اگر آپ غریب بھی ہیں، آپ خود ہی کھانا چاہتے ہیں سارا، آپ غریب ہیں کوئی بات نہیں، مگر اس ایمان کے ساتھ آپ نے کہہ دینا یا اللہ یہ تیرا ہے اور تجھی کو جا رہا ہے۔ جب میں نے اس کو یہی لٹرلی یہ 1 منٹ سے کم کی بات ہوگی، انہوں نے کہی، ایسے ہم نے اس کو لٹایا جانور کو، تو میں نے کہا یار تم چھری چلاؤ گے اور تیزی سے چلانا، اور ساتھ ساتھ ہم نے بولنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم من کا ولکا۔ وہ اس نے مجھے فون کر کے بات کہی اسی دن یا اس سے اگلے دن، اس نے کہا آپ یقین مانو مجھے اپنی زندگی میں ایسی فیلنگ کبھی نہیں آئی، جب اس کی دھار نکلی نا خون کی، تو میں نے کہا اللہ کیسے اس جانور نے تیرے نام پہ جان دے دی، اور ہم تیرے نام پہ ایک نماز کے لیے اٹھنے کو تیار نہیں ہوتے، ہم ایک نماز کے لیے اٹھنے کو تیار نہیں ہوتے، ہم راستہ میں اپنا کام چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے کہ نہیں یار نماز بعد میں پڑھ لیں گے، اپنے نفس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، نفس کو نہیں قربان کر سکتے۔ اس جانور نے اپنی جان دے دی۔ اس نے کہا یار آج سے میں نے توبہ کر لی، میں جو بھی وہ کام کر رہا تھا ایک بڑا، میں نے آج سے وہ توبہ کر لی۔ اللہ اکبر، قربانی سے اس کو توبہ نصیب ہوئی۔ یہ قربانی کا توبہ کے ساتھ لنک ہوا۔